سورہ زمر کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ خبر دے دیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، زیادتیاں کی، گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ گناہ کر لیے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان ہی کیسا جس سے گناہ نہ ہو۔ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دونوں رستے دکھا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہ شاکرین میں سے ہو جائے یا کافرین میں سے ہو جائے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے نفس میں اللہ نے نیکی کا ملکہ بھی رکھا، گناہ کا ملکہ اور طاقت بھی رکھ دی۔ اور بہت سارے گناہ جو ہم عمدن، ارادتاً، قصداً، جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ گناہ کے زمرے میں شمار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض گناہ تو ایسے ہیں جن کو کبائر میں شمار کیا جاتا ہے، کبیرہ گناہ۔ اہل علم نے جن کی تعداد بعض نے 70 تک لکھی ہے، بعض نے 10 تک بھی لکھی ہے، تمام اہل علم نے اس میں اپنی اپنی آراء کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق کبیرہ گناہوں کی تعداد، اور بعض نے اس پر پوری کتابیں لکھ دی ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ اللہ کا اپنے بندے سے صرف یہ تقاضا ہے، گناہ کرنے کے بعد یہ میری طرف واپس پلٹ آئے، مجھ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، میں اس کے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا۔ توبہ اور استغفار، کئی معنی میں توبہ اور استغفار ان دونوں کا ایک معنی بھی سمجھا جاتا ہے، اور کئی مقامات پہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے توبہ اور استغفار کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، اس کے الگ الگ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ استغفار کا معنی ہے کہ جو کچھ بھی زندگی میں ہو گیا ان گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور توبہ یہ ہے اللہ کے ساتھ اس رشتے کو مضبوط کیا جائے، اور اللہ سے عہد و پیما کیا جائے کہ اللہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، شرک، قتل اور زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ مومن توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کے بعد وہ نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو، جن کے گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ مگر توبہ کے بعد جو ایک شرط رکھی وہ نیک اعمال کی ہے، عملاً صالحہ، ساتھ میں نیک عمل بھی شروع کر دے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی الیوم الیہ 100 مرہ، اے لوگو اللہ سے توبہ وقتاً فوقتاً کرتے رہا کرو، میں اللہ کا پیغمبر ہو کہ ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی، کہ بعض دفعہ میرے دل پر بھی کوئی پردے چڑھ جاتے ہیں، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرہ، اور میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دن میں آپ کا معمول یہ تھا کہ 100 بار توبہ کرتے تھے اور دوسری روایت کے مطابق 100 بار استغفار کرتے تھے، تو پھر ہمیں تو اس سے بھی زیادہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خاص توبہ کا ذکر کیا، اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اصول بھی بیان کر دیا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جس بستی کے رہنے والے استغفار پہ لگے رہیں اللہ کبھی ان کو عذاب نہیں دیتا۔ جس قوم کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں اللہ کبھی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا من قال، جس شخص نے یہ لفظ کہے، جس نے یہ دعا پڑھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس نے یہ دعا پڑھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر لہ، یہ دعا پڑھنے والے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، چاہے یہ جنگ سے بھاگ کے کیوں نہ آ گیا ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں 7 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے، بڑے بڑے 7 گناہ جن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک گناہ اسی کا تذکرہ کیا، میدان جنگ میں محاذ لگا ہوا ہے، دشمن سے جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کے دوران میں اس محاذ سے بھاگ کے آ جانا یہ بڑا ہی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن یہ دعا کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری زندگی میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ صبح سے شام تک ہم ان گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ٹی وی کا فتنہ ہے، ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہنا، چاہے میچ ہو، نیوز ہو، وہ ڈرامے ہوں، یہ فتنہ تو بہت بڑا ہے۔ ایک نظر کا فتنہ ہے، غیر محرم کو دیکھنے کا فتنہ ہے، خاتون کے لیے کسی غیر محرم مرد کو دیکھنا یہ بھی فتنہ ہے، اور مرد کے لیے کسی غیر محرم خاتون کو دیکھنا یہ بھی فتنہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو دیکھا تھا کہ ایک خاتون کی طرف دیکھ رہے تھے، چلتے چلتے ان کی نگاہ اس طرف چلی گئی، تو آپ نے اپنے اس صحابی کا جو چہرہ تھا سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کا رخ بدل دیا۔ تو ہم تو پورے ارادے کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، بڑے پورے انہماک کے ساتھ بیٹھ کے غور و فکر کے ساتھ وہ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ تو کبھی اس کا بھی جائزہ لیں کہ یہ جو ٹی وی ہمارے گھروں میں اتنا چل رہا ہوتا ہے یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، تو اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں۔ تو ہمیں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ جو ہم گناہ کر رہے ہوں اس سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔
ان دعاؤں کے پڑھنے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں پتہ چلے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو ہم اس گناہ پہ تو لگے رہیں اور صرف یہ سمجھیں کہ یہ دعا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ بڑی فضیلت والی ہے تو بس یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، ساتھ میں گناہ کے کام بھی کرتے رہیں۔ یہ عام طور پہ ان گناہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن گناہوں کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ انسان صدق دل سے توبہ کرے، پکی اور سچی توبہ کرے، آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو توبہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہے، اور صغیرہ گناہ جب بہت زیادہ مل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، تو یہ بھی ایک وقت پہ آ کے کبیرہ گناہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے امت کو حکم دیا کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔